السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج کے سبق میں ہم لوگ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا کے پہلے حصے کا الدرس الثالث پڑھیں گے، لیسن نمبر 3، سبق نمبر 3۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں ہم لوگ بطور خاص دو طرح کے الفاظ کو پڑھیں گے، ایک وہ الفاظ جن کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے، اور دوسرے وہ الفاظ جن کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے بلکہ الف لام داخل ہوتے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں عربی میں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو عربی میں تنوین کہتے ہیں۔ جس لفظ پہ تنوین آئے اسے نکرہ کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ ایک یا کوئی سے کرتے ہیں۔ اسے انگریزی میں انڈیفینٹ آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ اسے اے اور این جو انگریزی میں آتا ہے، اے اور این تنوین کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ دوسرے طرح کے وہ الفاظ ہیں جن پر الف لام داخل ہوتا ہے، اسے معرفہ کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اسے ڈیفینٹ آرٹیکل کہا جاتا ہے، اور انگلش میں THE دا جو ہے وہ اسے ڈینوٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں کہ جن الفاظ پہ تنوین آیا کرتی ہے اس پہ الف لام داخل نہیں ہوتا، اور جن الفاظ پہ الف لام آ جائے اس پر تنوین نہیں آتی ہے۔ جس پہ تنوین ہو اس کا ترجمہ ایک یا کوئی سے کرتے ہیں۔ نکرہ جس پہ تنوین آتی ہے وہ غیر معین شخص اور چیز پر دلالت کرتا ہے، اور معرفہ جس پر الف لام ہو وہ کسی معین شخص یا چیز پر دلالت کرتا ہے اور اس کو ڈینوٹ کرتا ہے یا ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ بیتن، بیتن، بیتن کا معنی گھر۔ چونکہ یہ تنوین ہے، اس کے اوپر دو پیش ہے، تو اس وجہ سے یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کا ترجمہ ایک یا کوئی سے کرتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ ہم لوگ بیتن کا معنی ایک یا کوئی گھر کریں گے۔ البیتو کا معنی گھر، بیتن کوئی گھر، البیتو گھر۔ کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب، الکتابو کا معنی کتاب۔ قلمن کا معنی ایک قلم یا کوئی قلم، اور القلم کا معنی قلم۔ قلمن یہ نکرہ ہے، انڈیفینٹ آرٹیکل اس کے اوپر ہے، تنوین ہے، نکرہ ہے، اور القلم کا معنی قلم، یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، الف لام اس کے اوپر داخل ہے۔ جملن چونکہ تنوین ہے اس کے اوپر، انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، اس کا ترجمہ کریں گے ایک یا کوئی اونٹ۔ الجمل کا معنی اونٹ۔ اس کے بعد دیکھیں القلم مکسور، القلم مکسور، القلم کا معنی قلم، مکسور کا معنی ٹوٹا ہوا۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ The pen is broken۔ الباب مفتوح، الباب مفتوح، الباب کا معنی دروازہ، مفتوح کا معنی کھلا ہوا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں الولد جالس، الولد جالس، الولد کا معنی لڑکا، جالس مینس بیٹھا ہوا ہے۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ The boy is sitting۔ والمدرس واقف، والمدرس واقف، و کا معنی اور، مدرس مینس ٹیچر، واقف مینس کھڑا ہے۔ والمدرس واقف، اور ٹیچر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں الکتاب جدید والقلم قدیم، الکتاب جدید والقلم قدیم۔ الکتاب کا معنی کتاب، جدید مینس نئی ہے، والقلم قدیم، اور قلم پرانا ہے۔ قدیم مینس پرانا۔ الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے۔ الحمار صغیر والحصان کبیر، الحمار گدھا، صغیر چھوٹا ہے، والحصان اور گھوڑا، کبیر بڑا ہے۔ گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 3 الکرسی مکسور، الکرسی مکسور، الکرسی معنی کرسی، مکسور مینس ٹوٹی ہوئی ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ المندیل وسخ، المندیل وسخ، المندیل کا معنی رومال، وسخ مینس گندا ہے۔ المندیل وسخ، رومال گندا ہے۔ الماء بارد، الماء بارد، الماء مینس پانی، بارد مینس ٹھنڈا ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، القمر جمیل، القمر کا معنی چاند، جمیل مینس خوبصورت۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں البیت قریب، البیت قریب، البیت کا معنی گھر، قریب کا معنی قریب ہے۔ والمسجد بعید، مسجد کا معنی مسجد، بعید مینس دور ہے۔ البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ نمبر 8
الحجر ثقيل والورق خفيف. الحجر ثقيل والورق خفيف. الحجر means پتھر، ثقیل means بھاری ہے، ورق means پتا ہے، خفیف means ہلکا ہے. الحجر ثقیل والورق خفیف، پتھر بھاری ہے اور پتا ہلکا ہے. اس کے بعد دیکھیں نمبر 9، اللبن حار. اللبن حار، اللبن مانا دودھ، حار مانا گرم ہے. اللبن حار، دودھ گرم ہے. نمبر 10، القمیص نظیف. القمیص نظیف، القمیص مانا کرتا، نظیف مانا صاف ستھرا. القمیص نظیف، کرتا صاف ستھرا ہے. میرے عزیز طلباء و طالبات، اسی الدرس الثالث میں اب ہم لوگ الحروف القمریۃ اور حروف الشمسیۃ کو پڑھیں گے. الحروف القمریۃ دس از کالڈ ان انگلش لونر لیٹرس، اور حروف الشمسیۃ دس از کالڈ ان انگلش سولر لیٹرس. سولر لیٹرس. الحروف القمریۃ دس از کالڈ ان انگلش لونر لیٹرس، اور الحروف الشمسیۃ دس از کالڈ ان انگلش سولر لیٹرس. حروف قمریہ کو لونر لیٹرس کہا جاتا ہے اور حروف شمسیہ کو سولر لیٹرس کہا جاتا ہے. عربی میں حروف کی تعداد 28 ہیں، ان میں سے 14 حروف قمریہ ہیں اور 14 حروف شمسیہ ہیں. حروف قمریہ ہیں جیسے حمزہ الف کی شکل میں، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا اور یا، یہ حروف قمریہ ہیں. اور دوسری طرف تا، سا، دال، زال، را، اس کے بعد زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، زا، لام، نون، یہ حروف شمسیہ ہیں. 14 حروف قمریہ ہیں اور 14 حروف شمسیہ ہیں. حروف قمریہ سے پہلے آنے والے لام کو پڑھا جاتا ہے. حروف شمسیہ سے پہلے والے لام کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کا ادغام حروف شمسیہ میں کر دیا جاتا ہے. حروف قمریہ سے پہلے آنے والے لام کو پڑھا جاتا ہے. جیسے دیکھیں حمزہ الف کی شکل میں، اس سے پہلے لام ہے الابو میں، تو ال کو پڑھیں گے، الابو پڑھیں گے، لام کو پڑھا جائے گا. دوسری مثال دیکھیں، با حروف قمریہ میں سے ہے، لونر لیٹرس میں سے ہے. البابو میں با حروف قمریہ ہے، اس سے پہلے ال میں، البابو میں ال جو لام ہے اس کو پڑھیں گے، البابو پڑھیں گے. تیسری مثال ہے الجنتو. الجنتو میں جیم، الجنتو میں جیم حروف قمریہ میں سے ہے، لہٰذا اس لام کو پڑھا جائے گا الجنتو. الجنتو میں لام حروف قمریہ سے پہلے آ رہا ہے، اس لیے اس لام کو پڑھیں گے. الحمارو. الحمارو، الحمارو میں ہا حروف قمریہ ہے، اس سے پہلے لام ہے. الحمارو میں یہ حروف قمریہ ہا سے پہلے آ رہا ہے، اس لیے اس لام کو پڑھیں گے. اسی طریقے سے ساری مثالیں ہیں الخبز، العین، الغداء، الفم، القمر، الکلب، الماء، الولد، الہواء، الید. ان تمام حروف قمریہ سے پہلے لام آ رہا ہے، لہٰذا ان لام کو پڑھا جائے گا. الابو میں باب، البابو دروازہ، الجنت جنت، الحمار گدھا، الخبز روٹی، العین آنکھ، الغداء دوپہر کا کھانا، الفم منہ، القمر چاند، الکلب کتا، الماء پانی، الولد لڑکا، الہواء ہوا، اور الید مینس ہاتھ. دوسری جانب دیکھیں حروف شمسیہ جسے سولر لیٹرز کہا جاتا ہے، جو ٹپ آف دی ٹنگ سے ادا ہوتے ہیں، نوک زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، وہ تا، سا، دال، زال، را یہ حروف ہیں. حروف شمسیہ سے پہلے آنے والے لام کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ حروف شمسیہ میں اس کا ادغام کر دیا جاتا ہے. جیسے دیکھیں التاجر، تا حروف شمسیہ میں سے ہے، اس سے پہلے جو لام ہے اس لام کو نہیں پڑھیں گے، التاجر نہیں پڑھیں گے بلکہ التاجر پڑھیں گے، لام کا ادغام ہو گیا ہے تا میں، التاجر پڑھیں گے. دوسری مثال دیکھیں الثوب. الثوب، الثوب سا حروف شمسیہ میں سے ہے، اس سے پہلے لام آ رہا ہے، اسے نہیں پڑھیں گے، وہ سائلنٹ ہوگا، لکھنے میں آئے گا، لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. الثوب پڑھیں گے، الثوب نہیں پڑھیں گے. تیسری مثال دیکھیں الدیکو. الدیکو میں دال حروف شمسیہ میں سے ہے، سولر لیٹرز میں سے ہے، دال سے پہلے لام آیا ہے، اس لام کو پڑھیں گے نہیں، صرف لکھا جائے گا، اس لام کا ادغام حروف شمسیہ میں ہو جائے گا اور پڑھیں گے الدیکو. الدیکو نہیں پڑھیں گے بلکہ الدیکو پڑھیں گے. الذهب،
الذهب، ذال حروف شمسیہ میں سے ہے، اس سے پہلے لام ہے، اس لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کا ادغام دال میں ہو جائے گا، الذهب پڑھیں گے۔ اسی طرح سے التاجر، الثوب، الدیک، الذهب، الرجل، اس کے بعد دیکھیں الزہرۃ، السمک، الشمس، الصدر، الضیف، الطالب، الزہر، اللحم، النجم، یہ حروف شمسیہ ہیں اور ان سے پہلے لام آیا ہے، اس لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کا ادغام حروف شمسیہ میں ہو جائے گا۔ التاجر میں تاجر بزنس مین، الثوب کپڑا، الدیک مرغا، الذهب سونا، الرجل آدمی، الزہرۃ پھول، السمک مچھلی، الشمس سورج، الصدر سیرہ، الضیف مہمان، الطالب طالب علم، اس کے بعد دیکھیں الزہر پیٹھ، اللحم گوشت، النجم ستارہ۔ تو یہ حروف قمریہ ہیں اور حروف شمسیہ ہیں۔ یاد رکھیں حروف قمریہ کو لونر لیٹرز کہا جاتا ہے، حروف شمسیہ کو سولر لیٹرز کہا جاتا ہے۔ حروف شمسیہ سے پہلے آنے والے لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے، جبکہ حروف قمریہ لونر لیٹر سے پہلے آنے والے لام کو پڑھا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، آج کے سبق میں اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔